شامی صاحب یہ کیا آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ طارق خان مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ تمہیں ایک ٹوٹا چاہیے اس پوڈ کاسٹ سے. مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہیں حقائق ملیں گے. اے یوتھی ہے یا اے پٹواری ہے. ثاقب نثار کا جو کردار تھا وہ بھی مکروہ تھا. میں کسی شخص کے بارے میں اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کروں. اچھا یہ جو ہر دور کا ہیرو ہوتا ہے یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سے پوچھا کریں. آپ کی جب پوڈ کاسٹ نشر ہوگی جی سر، تو 6 ماہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا. ہمیں لگتا تھا خان صاحب نشہ کرتے ہیں, نہیں یقین تھا کہ وہ جیل کاٹ سکیں گے. یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے پورا شخصی خاکہ جو انسانی خدمات کے حوالے سے شامی صاحب کا ہے بالکل آپ نے بیان کیا, مجھے یہ بتائیے گا جس دور میں صدیق جان صاحب وغیرہ نے مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی ایک پٹرول پمپ ہے ایل ڈی اے کا, وہ سستا لے لیا ہے, فلاں کر لیا ہے. یہ میں نے ایک دن ایک بندے کو کہا, میں نے کہا یار تُسی یہ ایل ڈی اے کا ایک پٹرول پمپ لے پھر دیو, شامی صاحب کے بیٹے دی پیٹرولیم دی کمپنی ہے. ہاں جی, تو اس دور میں کبھی آپ سے گفتگو ہوئی کہ شامی صاحب یہ کیا آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں, ان پہ یہ اتنا گھٹیا سا الزام ہے لیکن طارق خان مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ تمہیں ایک ٹوٹا چاہیے اس پوڈ کاسٹ سے, اور یہ ان سینسرڈ جانی چاہیے پوڈ کاسٹ, یہ جملے میرے آن ریکارڈ جانے چاہیے. ٹوٹا تو شاید مشکل ملے, لیکن میرے ساتھ بات کرنے کا تمہیں مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہیں حقائق ملیں گے. حقیقت یہ ہے کہ صدیق جان صاحب سے بڑا پیار, محبت, انسیت, اور شامی صاحب سے اپنی جگہ. جب یہ معاملہ شروع ہوا جو آپ پیٹرول پمپ کی بات کر رہے ہیں, تو میں وہ بتا سکوں جس کا مجھے پتا ہے. کیا کبھی آپ نے یا کسی اور نے یہ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ تھا کیا؟ میری اپنی نہیں کی. نہیں, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ سن لینا, اس وجہ سن لینا. بھائی کرارا تھم نیل چاہیے, پیٹرول پمپ والا یہ کیپشن چاہیے, فلاں نے لٹ کے کھا لیا, فلاں نے چوری کر لی, اللہ جانتا. آپ پہلے بھیجے تھے صحافی ہے تو پتہ کریں یار ایشو کیا تھا. اب آپ یہ ویلاگ کا ٹوٹا جب چڑھائیں گے, نیچے لوگوں کو کہیں نا کہ آپ جستجو کر کے چیک کریں کہ معاملہ کیا تھا. کسی نے توجہ نہیں دینی, ہر ایک نے کہنا ہے اے یوتھی ہے یا اے پٹواری ہے. میرے بارے میں 2 ہی رائے ہوں گی اور ملتی ہیں مجھے الحمدللہ. میرے ویلاگ کے نیچے نون لیگ والے بھی گالیاں دیتے ہیں, پی ٹی اے والے بھی دیتے ہیں. ٹھیک, اب میں آتا ہوں مسئلے پہ آتا ہوں. بھائی صاحب یہ معاملہ یہ تھا جو یہاں پہ کورٹ تک آیا معاملہ, ثاقب نثار صاحب تک گونج گئی ہوئی تھی, لاہور ہائی کورٹ تک گونج تھی. 48 چونکہ میں بحیثیت صحافی اس دور میں دنیا کے لیے, اخبار کے لیے بڑی لمبی کورٹ بیٹ رپورٹنگ کرتا تھا بائی لائن کے ساتھ. ثاقب نثار صاحب کے جو عہد کی شاندار کارروائیاں ہیں, تاریخ کے جملے میں کوٹ اینڈ کوٹ کرتا تھا. ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ کون لڑکا جو 1000 لفظ کی کہانی لکھ کے لے جاتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے. ایز اٹ از بیان کرتا تھا. اس موقع پر انہوں نے کس کی طرف دیکھا اور کیا کہا, آج بھی دنیا اخبار میں بائی لائنیں میری پڑھی ہوں گی وہاں پہ. تو ابھی یہ کورٹ بیٹ رپورٹر اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے تھے اس دور میں. ثاقب نثار صاحب کے چاہنے والے بس اسلام آباد میں چند ایک موجود تھے جو ان کا ورژن دیتے تھے. ہر دور میں آپ کو چیف جسٹس صاحب کے کچھ چہیتے صحافی ہوتے ہیں, بس وہی خبر دیتے ہیں. اب تو خیر سچویشن بدل گئی. تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ ایل ڈی اے نے کچھ پیٹرول پمپ لیز پہ دیے ہیں, 48 فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک پمپ جو تھا وہ شامی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, وہ ان کا نہیں تھا. وہاں پہ جو سپلائی چین تھی اس میں وہ حصے دار تھے. ٹھیک, جو سپلائی آتی ہے اس کے حصے دار تھے, پارٹنر تھے. اور تاثر کیا ملا کہ جی فری میں پیٹرول پمپ دیا گیا ہے, فری میں ان کے پاس یہ آ گیا, فری میں یہ آ گیا. تحقیق کی, اور جو عدالت اس وقت کی ہے اس کو بھی جب پتہ چلا تو انہوں نے چپ کر کے زبان بندی کر لی, کیس سے پیچھے ہٹ گئے, ورنہ اس کیس کے اوپر پھنسا لیتے. میں آپ کو نیاب کی کہانی بھی سناتا ہوں. وہ 48 پمپ تھے جو میں نے تحقیق جب کی, رپورٹ کی, کورٹ کو کور کیا, ان کو ایل ڈی اے نے لیز پہ دیا تھا. ایشو کیا تھا کہ ایل ڈی اے جب انہیں لیز پہ دیا, فرض کیا 5 سال پہلے لیز پہ دیا, فرض کیا, تو وہ لیز پرانی قیمت پہ تھی, ری لیز نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایل ڈی اے کا کام تھا یا جو متعلقہ محکمے ان کا کام تھا یا حکومت کا کام تھا کہ ان کی اثر نو جو کرایہ یا ان کی لیز اس کی قیمت کا تعین کریں, یا میرا آپ کا کام تھا؟ ان کا کام تھا نا. تو ان پہ الزام عائد کرنے کی بجائے آپ نے پیٹرول پمپ کا اتنا بڑا ٹیگ لگا دیا. اور بعد میں جب ان صحافیوں کو اس کی حقیقت پتہ چلی, اس دن کے بعد سے اس ایشو پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں وہی جو اس دور کی جوڈیشری تھی وہ اس موقع پر ریمارکس کیوں نہیں دیتی؟ بتائیں نا کہ کس کورٹ کچہری میں اس موقع پہ بعد میں فیصلہ, یہ ریمارکس آیا, بعد میں کس صحافی نے پھر اس کا تھامنا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اس زمانے کے چیف جسٹس ثاقب نثار کا جو کردار تھا وہ بھی مکروہ تھا. نہیں, میں کسی شخص کے بارے میں اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا. اچھا, نہیں, بالکل نہیں کروں گا. میرا نہیں خیال کہ میری صحافت میں جو میں نے صحافت سیکھی ہے اس میں آپ اختلاف کریں, سوال اٹھائیں. لفظ مکروہ ہے بھی ہے. اچھا, ثاقب نثار صاحب اپنے دور کی مجبوریوں سے گزر رہے تھے. اپنے دور کے وہ بھی ایک مسیحا تھے, اپنے دور کے وہ بھی بابا ڈیم تھے, اپنے دور کے وہ بھی ہیرو تھے. ان کے ریمارکس صفحے اول پہ چھپتے تھے, وہ انہیں پڑھ کے بڑا خوش ہوتے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے میں کوٹ اینڈ کوٹ کر سکتا ہوں کہ کئی کیسز آئے جو شامی صاحب کو انہوں نے بلایا, مکالمے ہوئے وہاں پہ.
تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ایک دفعہ ان سے ملنے گئے کوئی صحافی, تو قدر ندامت کا انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کوئی بات دل پہ نہیں لی ہوگی. شامی صاحب کو ہاں بالکل کہا انہوں نے, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کوئی بات دل پہ نہیں لی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں, جب کیس کی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی تو آپ نے ڈیل کیا, آپ کا حق تھا, آپ نے ریمارکس دیے, سو کہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں, آپ سے مستفید ہوتے ہیں, جانتے ہیں کہ آپ کا عہد کیسا تھا, کیا بیتی آپ کے اوپر. اور ثاقب نثار صاحب نہ صرف ان سے انہوں نے یہ جملہ کہا بلکہ کچھ سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ رابطہ کیا اور اظہار ندامت کیا کہ میں مجبور سی. تو یہ اور یہ جو ہر دور کا جو ہیرو ہوتا ہے نا, کیا بات ہے یار, یہ جو ہر دور کا ہیرو ہوتا ہے, یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سے پوچھا کریں. تو یہ اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہر بندے سے کہہ رہے ہیں. یہ آپ سے, آپ کی جب پوڈ کاسٹ نشر ہوگی جی سر, تو 6 ماہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو سر ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں سر, حوالات واقعات ہیں جو آپ کی شخصیت کے ارد گرد گھومتے ہیں, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, حوالات میں گیا ہوں لیکن لوگوں سے ملنے, اللہ نہ کرے مجھے خود جانا پڑے. نہیں آپ کی, میں نے کہا آپ سے آپ کے ارد گرد جو چیزیں گھومتی ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے ایک دن ایک سٹوری کی خان صاحب کے اوپر کہ وہ 10 کلو کے ڈمبلز مانگ رہے تھے, یہ کیا سٹوری ہے؟ خان صاحب جیل میں یہ کیا مانگ رہے تھے؟ اگین تم ٹوٹا مانگ رہے ہو, ٹوٹا اس کا مل جائے گا آپ کو, ابھی دے دیتے ہیں. خان صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب بہت فزیکلی فٹ انسان ہے, از اے اسپورٹس مین, اور نروس بڑے تگڑے ہیں. میرے ایک پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کنفیشن کی کہ ہمیں لگتا تھا خان صاحب نشہ کرتے ہیں, آن ریکارڈ پڑا ہوا یہ, لیکن یہ تاثر غلط ثابت ہوا. اور جس طرح سے انہوں نے جیل کاٹی ہے, میں ان کو داد دیتا ہوں ان کی اس قوت پر. ہمیں نہیں امید تھی, نہیں یقین تھا کہ وہ جیل کاٹ سکیں گے. وہ ڈمبل والی سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب نے جب وہاں پہ ایکسرسائز شروع کی تو وکلا وغیرہ سے کہا, ایک بڑے معروف وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں, فیصل چوہے صاحب. فیصل چوہے صاحب جب ان تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ڈمبلز وغیرہ آ جائیں تو بندہ ذرا ایکسرسائز کرتا ہے. تو وہ انہوں نے میرے خیال کو 5 kg والے پہلے ارینج کیے ہوں گے. تو اگلی پیشی پہ خان صاحب نے کہا کہ یار یہ 5 kg سے کام نہیں بن رہا, کوئی 10 kg والے 2 کو ڈالش والے بنائیں, کوئی جیل میں کام کرنے کو ہے نہیں ہے. تو جب چوہے صاحب نے کہا کہ خان صاحب بڑے اوکھے 5 kg تک پہنچائے نہیں, ایدے پہلے یوز کر لوں, کہنے یار مزہ نہیں آ رہا. پھر 10 kg والے بھی پہنچے تو پھر خان صاحب اس کے بعد جب انہیں ملے ایک اور پیشی پہ, تو خان صاحب ٹی شرٹ میں تھے, پسینہ وزینہ آیا ہوا تھا. تو فیصل چودھری وہاں دوبارہ موجود تھے, تو خان صاحب نے ان سے پہلا مکالمہ کیا کہ چیک کر رہا ہے, یہ جملہ انہوں نے مجھے کوٹ اینڈ کوٹ بتایا. اچھا یہ بتائیے گا, یہ میں آپ سے انفارمیشن کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کوئی نہ کوئی اسی ڈیل تک پہنچ گئے تھے جب بنی گالا عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی باتیں سامنے آ رہی تھیں, اور پھر کچھ خرابی, وہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر بنی گالا شفٹ ہونا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, ہو جائیں شفٹ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیا کبھی یہ ڈیل تقریباً پہلے مرحلے میں پہنچ گئی تھی, ختمی نہ بھی ہو؟ علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کا براہ راست کمیونیکیشن ان کی موجود تھی, ہے اور رہنی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی ہیں. ایگزیکٹلی. تو درست جگہ پر رابطہ کاری وہی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کہ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے کوشش کی, اور یہ بات درست ہے کہ معاملہ فہمی کی کوشش پہلے دن سے علی امین کر رہے ہیں. اعظم سباتی صاحب بھی ایڈ ہوئے, کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی ایڈ ہوئے, کچھ باہر سے آئے پاک پیک کے جو بزنس مین ڈاکٹرز ہیں جو پی ٹی اے کے حامی ہیں, انہوں نے بھی یہاں کی بڑی کوشش کی. 1 سے زائد بار 2 سے 3 مواقع ایسے آئے ہیں جب کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ متعلقہ حکام اور خان صاحب کے بیچ کو بات بنے اور کچھ معاملہ فہمی ہو, مکمل نہیں کچھ ہو, لیکن وہ کوششیں تمام کی تمام کامیاب نہیں ہو سکیں. اور اس لیے جب میں آج آپ سے مخاطب ہوں تو میں یہ آپ سے بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہے. دیر از نو کانٹیکٹ دیٹ ایگزسٹ ناؤ. اور اس کے بدلے بلکہ آپ اب لب و لہجے میں تلخی بھی بہت زیادہ تلخی آ گئی. ہاں, تو اب کوئی رابطہ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت کوشش کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے بدلے ان کی اپنی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا, بہت زیادہ پہنچا. پارٹی ورکر سپورٹر بھی ان کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گیا.
تو علی امین ڈیڈ از بیسٹ. لیکن یہ علی امین کے ریڈار سے بڑی بات تھی, کیونکہ جن دو شخصیات نے فیصلہ کرنا تھا وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. بہت بڑی بات کی آپ نے. یہ چھوٹی بات ہے. یہ بڑی بات ہے.